اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام کائنات، خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، اسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے، اور جس میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ قرآن ہمیں علم و تحقیق کی دعوت دے کر ایک اعلیٰ اور عرفہ انسان بناتا ہے، اور ہمیں زمین و آسمان کو تسخیر کر دینے کے حوصلے بھی عطا کرتا ہے، ہمیں علم و ترقی دیتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ تمام سائنٹیفک اور فنی علوم کا سرچشمہ بھی قرآن حکیم ہی ہے۔ ناظرین محترم، اپنے سابقہ پروگرام میں ہم نے کائنات کی وسعتوں پر کمندیں ڈالنے کی کوشش کی۔ آج ہم بات کریں گے ایک نئی دنیا، بلکہ ایک نئی دنیا کو تلاش کریں گے، اور یہ نئی دنیا ہے ہماری دنیا، ہماری پیاری پیاری دنیا، یعنی آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا اپنا گھر، یعنی ہماری زمین۔ ناظرین محترم، زمین کا ایک مختصر سا جائزہ بھی ہماری عقل کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ میں کیا کہوں، ہر سمت وہی جلوہ یکتائی ہے، ادراک سے قاصر میری بینائی ہے، اور ہر مظہر انوار نے واللہ رشید خالق ہی کے جلووں سے ضیاء پائی ہے۔ مہمانان گرامی کا تعارف کرواتی چلوں۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے معزز و محترم مہمانان گرامی، اگر میں شروع کرتی ہوں بہت ہی ممتاز اور مذہبی اور بہت ہی معروف اسکالر سے، تو برونائی میں آپ 15 سال رہے ہیں، اس کے علاوہ دارالعلوم کراچی سے آپ منسلک رہے ہیں، شعبہ تخصص دعوت و ارشاد آپ کا خاصا رہا۔ ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر ساجد الرحمان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت ہی محترم ISPA کے ڈائریکٹر ہیں KU میں، کراچی یونیورسٹی میں، اور ان کی اگر میں فیلڈ کی بات کروں تو وہ، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو جغرافی اور جیولوجی ہے، اور جغرافی کے یہ پروفیسر بھی ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر جمیل کاظمی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں شخصیات کا پروگرام کائنات میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ ناظرین محترم، اگر خلا سے زمین کو دیکھا جائے تو یہ ایک اسفیئر یا کرے کی مانند نظر آتی ہے، جس پہ چمکدار نیلے اور سفید رنگ، مطلب نیلا یا سفید رنگ جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ سفید رنگ کہا جاتا ہے کہ بادلوں کی وجہ سے ہے، اور نیلا رنگ جو ہے وہ پانی کی موجودگی کو یا پانی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور زمین کے اوپر موجود جو حفاظتی غلاف ہے، اس کے بارے میں آئیے ہم ایک شارٹ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ زمین کو گیسوں کے غلاف نے اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، جسے ایٹماسفیئر یعنی فضا کہتے ہیں۔ ماہرین نے فضا کو درجہ حرارت کے اعتبار سے کئی تہوں میں تقسیم کیا ہے۔ زمین کی سطح کے اوپر ان ریجنز کے بعد کے علاقے کو آؤٹر سپیس یعنی بیرونی خلا کہا جاتا ہے۔ بیرونی خلا سے روزانہ تقریباً 10 کروڑ چھوٹے بڑے آسمانی پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ ان پتھروں کو میٹرائٹس یعنی شہاب کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر بہت تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ زمین کے کرۂ ہوائی میں رگڑ کے سبب بہت گرم ہو کر جلنے لگتے ہیں۔ ان کے پیچھے روشنی کی ایک لکیر نظر آتی ہے، اسی لیے اب یہ شوٹنگ سٹارز یعنی شہاب ثاقب کہلاتے ہیں۔ سورہ صفات آیت 6-10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، یعنی وہاں سے نکال دینے کو، اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔ ہاں، جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو شہاب ثاقب یعنی جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس شارٹ ڈاکیومنٹری سے دیکھیے کتنے حقائق جانے،
اور ہم سب نے بہت ہی مفید معلومات بھی حاصل کی۔ ڈاکٹر جمیل کاظمی صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ ایٹماسفیئر کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ اب گفتگو کی جائے۔ کرۂ ہوائی کے غلاف کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں اور جاننا چاہیں تو اوزون لیئر یہ بہت سننے میں آتا ہے، جی جی تو اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیے، آج کی سائنس اور خاص طور پہ ایٹماسفیرک سائنسز جس میں میٹرولوجی اور کلائمیٹولوجی اور جغرافی اور ہائیڈرولوجی کی سائنسز جو ہیں، وہ یہ کرۂ ہوائی یہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کو 7 تہوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اگر ہم زمین سے فوراً افقی طور پر اوپر جائیں اور تقریباً 10 سے لے کے اور 15 کلومیٹر تک اوپر چلے جائیں، تو اگر ہم جیسے جیسے اوپر جا رہے ہوں گے تو ٹیمپریچر جو ہے یا درجہ حرارت جو وہ ڈکریز ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس بیہیویئر کو یا اس پورے لیئر کو یا اس غلاف کو ہم ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ ٹروپوسفیئر ٹھیک ہے۔ اور ٹروپوسفیئر کے بعد پھر ایک ٹرانزیشنل زون آتا ہے جہاں پر یہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹوسفیئر۔ یہ دوسری لیئر ہے۔ اسٹریٹوسفیئر جی، اسٹریٹوسفیئر میں اوزون لیئر موجود ہے جو سورج کے آنے والی شارٹ ویو ریڈیشن جن کو ہم الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کہتے ہیں، اور آکسیجن جو کہ ہمارے ایٹماسفیئر یا کرۂ ہوائی میں موجود ہیں، اس کے ساتھ مل کے اوزون لیئر ڈیولپ کرتی ہیں۔ اوزون لیئر دنیا میں سب جگہوں پر ایک ہی لیول پہ نہیں ہوتی، یہ تقریباً 12 کلومیٹر سے لے کے اور 45 کلومیٹر تک آپ کو مختلف خطوں میں مختلف لیٹیٹیوڈز پہ یہ الگ الگ آپ کو یہ غلاف ملے گا۔ جو ریڈیشنز شارٹ ویو یا آپ سمجھ لیجیے جو طول موج جن کا ڈسٹنس کم ہے آپس میں، جو فاصلہ کم رکھتی ہیں اور جو زمین پہ پہنچتی ہیں سورج سے، جن کو ہم انکمنگ سولر ریڈیشنز کہتے ہیں، اس پہ ایک ریڈیشن کا نام الٹرا وائلٹ جو میں نے بھی آپ کو لیا، جو آکسیجن کے مالیکول کے ساتھ مل کے اوزون بناتی ہیں۔ یہ اوزون لیئر جو کہ بہت امپورٹنٹ غلاف کا حصہ ہے ہمارے ماحول کا، ان بہت خطرناک الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو روکتی ہیں۔ اگر طول موج کی بنیاد پر ان کو ہم تقسیم کریں تو ان کے 3 حصے ہیں، الٹرا وائلٹ ریڈیشن اے، بی اور سی۔ سی سب سے زیادہ خطرناک اور ڈینجرس ہے اور اس کو ٹوٹلی کمپلیٹلی اوزون لیئر اس کو روک لیتی ہے اور اس کو زمین پر نہیں آنے دیتی۔ ٹھیک ہے۔ بی اتنی ہارمفل نہیں ہوتی ہے لیکن وہ 1% یا کچھ 2% تک زمین پر پہنچ سکتی ہے۔ اس طرح جو اے ہے وہ کم ہارمفل ہے اور وہ بھی پہنچتی ہے۔ اس کا سمجھ لیجیے ٹوٹل الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو زمین پہ پہنچتی ہیں وہ 1% ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے بہت سارے پلانٹس کے لیے اور خود ہمارے جسموں کے لیے وائٹامن ڈی پرووائڈ کرنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا غلاف بنایا ہوا ہے کہ اس اوزون لیئر کی وجہ سے وہ خطرناک ریڈیشنز نہیں بھی آ رہی ہیں، اس پہ تو جو مفید ریڈیشنز ہیں وہ یہاں تک پہنچ رہی ہیں، اور اس طرح ہمارا بہت سارا قدرت کا کاروبار اس زمین پہ چل رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو اوزون لیئر ڈپلیشن کے بارے میں بتایا۔ انفارچونیٹلی گزشتہ 2 صدیوں سے انسان نے ظاہر ڈسکوری اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کے شوق میں اپنی انڈسٹریز کو بہت وسعت دی ہے، اور ایک انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ اس کی وجہ سے ایسی گیسز انٹروڈیوس کی گئیں گزشتہ 50 سالوں میں یا 60 سال میں سمجھ لیجیے ایکسٹینسولی، جس کی وجہ سے یہ اوزون لیئر جو اللہ تعالیٰ نے غلاف ہماری اس پلانٹ کے گرد بنایا تھا، اس میں ہول یا پنکچر ڈیولپ ہو گیا۔ وہ گیسز کلورو فلورو کاربنس ہیں، نائٹرس آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں، ان کو ہم گرین ہاؤس گیسز بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ ایک کلورین کا مالیکول 1 لاکھ اوزون کے مالیکولز کو ڈیمیج کر سکتا ہے، وچ از ویری ڈینجرس۔ اور کلورین پورے ایٹماسفیئر میں اگر آپ نے آج ریلیز کی ہے تو 120 سال تک وہ ایٹماسفیئر میں موجود رہتی ہے۔ یہ انسان کو معلوم نہیں تھا، تو انسان نے شروع میں 1940s میں ہم نے ریفریجریٹرس میں سب سے زیادہ اس وقت اوزون کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو سورس ہے وہ کار اے سیز ہیں، 12% ان کی کنٹریبیوشن ہے، کار اے سیز۔ اور اس کے بعد پھر انڈسٹریز سے اس کے بعد تو سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں پرفیومز اور باڈی اسپریز، اس پہ بہت کلورو فلورو کاربنز ہوتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نئے پرفیومز جو آتے ہیں ان پہ اوزون فرینڈلی لکھا ہوتا ہے، تو اوزون فرینڈلی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کلورو فلورو کاربنز نہیں ہیں، اگر وہ آپ استعمال کریں گے تو وہ زیادہ اتنے ڈینجرس نہیں ہیں اس ایٹماسفیئر کے لیے۔ تو یہ اوزون لیئر ایک اچھی اوزون لیئر ہمارے ایٹماسفیئر میں موجود ہے، لیکن انسان نے بھی ایک اوزون لیئر بنائی ہے جو انڈسٹریز میں جب ہم بہت سارے کیمیکلز یوز کرتے ہیں تو گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں، وہ بہت ڈینجرس ہوتی ہے
اور اس کی انہیل اگر خدا نخواستہ کوئی کر لے اس کو تو وہ بھی ڈینجرس ہو سکتی ہے. اچھا یہ تو میں نے آپ کو پہلے ٹراپوسفیئر پھر اسٹریٹوسفیئر اس کے بعد اوزون لیئر, اور اوزون لیئر کے بعد پھر یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, اور ٹیمپریچر بڑھنے کے بعد پھر ایک میزو پاز آتا ہے اور یہ ٹرانزیشنل زون ہوتا ہے, اس کے بعد میزو اسفیئر آتا ہے, پھر ٹیمپریچر پھر ڈیکریز ہونا شروع ہوتا ہے 80 کلومیٹر تک, اور اس کے بعد ایک اور خطہ یا ریجن یا ایک اینولپ اور غلاف ہے جس کو ہم آئنوسفیئر کہتے ہیں, اور وہ تقریباً 90 کلومیٹر تک ہوتا ہے. اور اس طرح ساتویں اور آخری لیئر جو ہے اس کو ہم تھرموسفیئر, اور اس کے اوپر تھرموسفیئر ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیجیے 120 کلومیٹر سے لے کے اور اٹ کوڈ گو اپ ٹل 4000 کلومیٹرز. اور اس کے بعد جو خطہ آتا ہے اس کو ہم ایکزوسفیئر کہتے ہیں. ایکزوسفیئر میں جب ایسٹرائڈز یا میٹرائڈس یا شہاب ثاقب آتے ہیں تو ان کا بہت بڑا مومنٹم کی وجہ سے, ان کے ماس کی وجہ سے, جو ایئر پریشر ہے اس ایٹماسفیئر میں اور فرکشن کی وجہ سے ان کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے. تو ایک بڑے سائز کے جو میٹرائڈ یا شہاب ثاقب ہے وہ مختلف لیئر, جو 7 میں نے لیئرز آپ کو بتائی ہیں, زمین پہ پہنچتا ہے تو وہ کچھ ملی گرامز کا کچھ گرامز کا رہ جاتا ہے. تو الحمدللہ ہر سال حالانکہ تقریباً 20 سے 40 ہزار ٹنز تک یہ شہاب ثاقب زمین تک آتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام تخلیق کیا ہوا ہے کہ یہ زمین پہ پہنچتے کچھ بڑے بڑے میٹرائڈ ضرور آئے ہیں, لیکن وہ بھی ڈیزرٹس میں گرے ہیں, وہ بھی ایسے ایریاز میں گرے ہیں جو بالکل جس پہ انسان کا نقصان کم سے کم ہو. سو یہ جتنی بھی غلاف میں نے آپ کو بتایا یا انین لائک لیئرز یہ کہلاتی ہیں, وہ سب انسانوں کو محفوظ کرنے کے لیے, لیکن انسان کا شعور اتنا زیادہ نہیں تھا اور ہم نے ان چیزوں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا. اوزون لیئر ہم نے ڈیمیج کر دی, گلوبل وارمنگ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایک لیئر جو ٹروپوسفیئر میں ہی ہمارے موجود تھی, جو ہمارے پلینٹ کو گرم رکھتی تھی, ہم نے کیا کیا کہ اس کی جو تہ تھی اس کو مزید دبیز کرنا شروع کر دیا. اس سے یہ ہے کہ ہیٹ زیادہ ٹریپ ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اننیسیسری ایونٹس جیسے طوفان آ رہے ہیں, سائیکلونس ہیں, اور بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں, فلڈ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اگر آپ ابھی جو 50 برس گزرے ہیں ان کو پچھلے 50 برسوں سے اگر کمپیئر کریں گے تو اب زیادہ ڈیواسٹیشن ہوئی ہے. حالانکہ میڈیکل ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, انسانی علوم اور سائنس نے ترقی کی ہے, لیکن ہمارے یہاں ڈیتھس زیادہ ہو رہی ہیں, زیادہ لوگ ڈیواسٹیشن کا شکار ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی پہ زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 700 کلومیٹر بڑا جائنٹک سائیکلون ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ انسان ہم اس پہ ایڈجسٹمنٹ تو ضرور کر سکتے ہیں, لیکن ہم کچھ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم ایک 0.5 کلومیٹر کا ٹورنیڈو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور ہم باتیں اس طرح کی کرتے ہیں, اور سائنس کی بنیاد پر لوگ یہ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ مسخر کر لیں گے. انسان مسخر ضرور ہی کرتا ہے, اگر کر سکتا ہے اگر اس کے ذہن میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہو. اگر ڈیمیج کرنا اور دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرے گا تو وہ خود ان چیزوں کا شکار ہو جائے. شہاب ثاقب کے حوالے سے آپ کی گفتگو سے جو ہمیں پتہ چلا, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اسلامک پرسپیکٹیو اس حوالے سے کیا ہے, اور قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. شہاب ثاقب کا ذکر قرآن کریم میں 3 مقامات پر آیا ہے, اور سورۃ الجن قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جس میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے. جی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا سلسلہ جاری رہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک کے جو انبیاء آئے تو ان پر جب وحی بھیجی جاتی تھی تو وحی کے جو حفاظتی انتظامات تھے, ان حفاظتی انتظامات میں یہ بات شامل نہ تھی کہ اگر کوئی جن یا کوئی غیب کی خبریں اکٹھی کرنے والا کاہن یا اس طرح کا کوئی شخص جو ہے وہ اس خبر کو درمیان میں سے فرشتوں کی زبان سے اچکنے کی کوشش کرے اور اس کو لے کر کے آ کر کے اپنے لوگوں کو بتا دے اور اس میں جھوٹ سچ بھی ساتھ میں ملا دے. تو اس طرح کا انتظام نہیں تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اور جو قرآن کریم اور جو کتاب آپ کو عطا فرمائی گئی, چونکہ وہ کتاب جو ہے وہ رہتی دنیا تک باقی رہنے والی تھی اور اس کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا تھا, تو انہی جملہ انتظامات کے ایک انتظام یہ فرمایا گیا کہ وہ جو غیب کی خبریں چرانے والے جن یا اس طرح کی مخلوقات تھیں ان کو مارنے کے لیے شہاب ثاقب کو استعمال کیا گیا. اس مقام پر بعض جگہ یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب تو ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موجود تھے اور پہلے بھی ٹوٹا کرتے تھے, تو یہ تو کوئی نئی بات تو نہ ہوئی. لیکن بلا شبہ شہاب ثاقب پہلے بھی موجود تھے اور پہلے بھی ٹوٹا کرتے تھے,
لیکن پہلے ان سے یہ کام نہیں لیا جا رہا تھا، یہ ڈیوٹی ان کے ذمے نہیں لگائی گئی تھی کہ جب کوئی خبر اچکنے کے لیے فرشتوں کی باتوں سے آسمانوں کا رخ کرے تو ان کو شہاب ثاقب مار کر کے دور کر دیا جائے۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام شہاب ثاقب یہ کام کرتے ہوں، اللہ کے حکم سے کسی شہاب ثاقب کی یہ ڈیوٹی ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی، تو یہ قرآن کریم میں شہاب ثاقب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ زمین کی حفاظتی تہوں کے حوالے سے قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ یہ جو حفاظتی تہوں کی بات ہے، ضروری نہیں کہ جو سائنس کی موجودہ دور کی اصطلاحات ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں اور جن ٹرم سے میں سائنس بات کرتی ہے وہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوں۔ قرآن کریم میں ہمیں 7 آسمان کا ذکر، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ 350 مقامات پر زمین کا ذکر ہے، اسی طرح 350 مقامات پر آسمان کا مفرد صورت میں اور جمع کی صورت میں قرآن کریم میں ذکر ہے، اور 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ 7 سماوات، 7 آسمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہموار کر کے پوری کائنات کے گرد ایک محیط بنا دیا ہے، ایک لیئر کی صورت میں ان کو بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے جن باتوں کو سائنس لیئر سمجھ رہی ہو وہ فی الحقیقت قرآن کریم کے بیان کردہ آسمان ہو۔ تو بہرحال جہاں تک کہ لیئر کا تعلق ہے، حفاظتی لیئر جو ہیں زمین کی، تو زمین کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انتظامات فرمائے ہیں، خود زمین کے اندر بھی اور زمین سے باہر بھی، ما ورائے ارض بھی ایسے انتظامات فرمائے ہیں جس سے انسان کی زندگی بطور خاص اور جو بھی دنیا میں زندگی گزارنے والے حیوانات ہیں ان کی زندگی کی حفاظت کا انتظام ہو سکے۔ قرآن کریم میں تو انسان کے بارے میں تو یہ کہا گیا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ تمہارے تابع بنا دیا ہے ہم نے آسمان کو بھی اور جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے، اور شمس و قمر کو اور تمام مخلوقات کو ہم نے تمہارے تابع بنا دیا۔ تو تابع بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے قبضے میں آ گئے اور ہمارے اختیار میں آ گئے، بلکہ تابع بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے زمین و آسمان میں حرکت کر رہے ہیں اور جس طرح وہ اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ سارے کام جو سر انجام دے رہے ہیں وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے کام ہیں، انسانوں کی بقا اور اس کے برقرار رہنے کے کام ہیں، جس سے انسان کا اس دنیا میں وجود برقرار رہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ وَسَخَّرَ لَكُم۔ پہلے تو انسان بیچارہ ڈرا کرتا تھا فطرت کے مظاہر سے، تو ان کی پرستش شروع کر دیتا تھا۔ قرآن نے اس نظریے کی بالکل تردید کر دی کہ یہ پرستش والی چیزیں نہیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو جب یہ تصور دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے بنائے گئے ہیں تو گویا ان کی بندگی کرنا، ان سے خوفزدہ ہونے کا خاتمہ کر دیا گیا۔ انسان کے ذہن سے یہ بات ختم کر دی گئی کہ یہ جو بڑی بڑی انسان کے سامنے آسمانوں میں اور زمینوں میں بڑی بڑی آیات اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، ان کی پرستش کرنی چاہیے۔ تو یہ تصور ختم کر کے یہ تصور دیا گیا کہ پرستش صرف اس اللہ تعالیٰ کی جائے گی جس نے ان تمام کائنات کی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح پروردگار نے کس طرح اپنی آیات کے ذریعے ہمیں بہکنے سے بچا لیا۔ جی، تو میں آپ کی جانب آ جاتی ہوں اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح زمین کے اوپر تہیں موجود ہیں، تو کیا زمین کی ساخت میں بھی اگر ہم اندرونی طور پہ بات کریں تو تہیں موجود ہیں اس طرح کی حفاظتی؟ جی بالکل، اگر آپ زمین کے انٹیریئر کا مشاہدہ کریں یعنی اندرونی تہوں کا، تو اگر میں اس کو ڈائیمیٹر آپ کو زمین کا بتاؤں تو تقریباً وہ 12,500 کلومیٹر ہے، 12,700 کلومیٹر کے قریب تقریباً۔ لیکن بدقسمتی سے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انسانی سائنس اور انسانی علم بہت محدود ہے، تو انسان نے بڑی کوشش کرنے کے باوجود اب تک جو ہول کیا ہے زمین کے اندر وہ صرف میں نے آپ کو بتایا 12,700 کلومیٹرز ہے ٹوٹل۔ اس میں سے صرف انسان نے جو ہول کیا وہ ابھی تک وہ رشینز نے کیا ہے، اور 1962 میں انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا، اس کا نام تھا کولا سپر ڈیپ ہول۔ وہ 12.7 کلومیٹر کیا ہے ابھی انہوں نے۔ تو آپ امیجن کریں کہ 12,700 اور صرف اتنا کیا، اور امریکنز نے بھی شروع کیا تھا ایک پروجیکٹ، لیکن وہ انفارچونیٹلی فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے۔ اور اب تک جو انسان سمجھ رہا تھا کہ وہ جب 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کی کھدائی کر لے گا تو شاید ٹیمپریچر اس کو 100 ڈگری سیلسیس ملے گا۔ انسان کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی لمیٹیشنز ہیں، جب وہ اس لمٹ پہ پہنچا 2-2.5 کلومیٹر کی تو وہاں 180 ڈگری سینٹی، اور اب تک جو ڈیپ تک وہ پہنچ چکا ہے وہ 300-400 ڈگری سیلسیس ہے ٹیمپریچر، آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ تو
لیکن انڈائریکٹ ایویڈنسز کی بنیاد پر انسان نے یہ بتایا ہے یا یہ مشاہدہ کیا ہے کہ زمین کے اندرونی تہیں بھی ہیں جن کو ہم کور، مینٹل اور کرسٹ کہتے ہیں. کور کے بھی دو حصے ہیں جنہیں انر کور اور آؤٹر کور کہتے ہیں، جس میں بہت ہی زیادہ ایسے سالڈس یا لکوڈس موجود ہیں جو زیادہ ٹیمپریچر کو بیئر کر سکتے ہیں، جیسے نکل ہے. جی جی. تو اسی طریقے سے آؤٹر کور ہے، پھر اس کے بعد مینٹل ہے، اور مینٹل کے بعد جس چیز پر ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں. اس کرسٹ کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ایک اوشینک کرسٹ ہے اور ایک کانٹیننٹل کرسٹ ہے. زمین کی گردش کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کنفیوز رہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے. سائنس اس حوالے سے کیا ہے؟ دو طرح کی گردش زمین کی ہے. ایک وہ گردش ہے جو زمین سورج کے گرد کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو بہت سمپلیفائڈ اگر ہم کہیں تو اس کو ہم ایک سال کہتے ہیں، جب وہ پوری ایک گردش مکمل کر لیتی ہے 365 دن میں اپنی. اس کے علاوہ ایک اور گردش ہے جو زمین اپنے ایکسس پہ یا اپنے محور پہ کرتی ہے، جس سے دن اور رات وجود پاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی جانب آ جاتی ہوں ڈاکٹر ساجد الرحمان، اور مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ موسمی تغیرات. قرآن پاک میں سورج کے اور چاند کے گردش کرنے اور اس کے حرکت کرنے کا بڑے واضح الفاظ میں ذکر ہے، اور قرآن کریم میں زمین کے بارے میں، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، دن اور رات کے طلوع ہونے کے بارے میں ذکر ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم دن کو رات میں پرو کر لاتے ہیں، یعنی بہت ہی آہستہ آہستہ دن کا اختتام ہوتا ہے اور بہت ہی آہستہ روی کے ساتھ رات کا آغاز ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے کہ سورج روزانہ جو زمین سے نکلتا ہے وہ ایک مطلع سے نکلتا ہے اور ایک علیحدہ مطلع میں غروب ہوتا ہے. گویا 360 مطالع ہیں سورج کے سامنے سارے سال کے اندر، اور پورے سال کے اندر اس کے 360 اس کے مغارب بھی ہیں. تو قرآن کریم میں جو مشارق جمع لفظ آیا ہے اور مغارب جمع لفظ آیا ہے، اس کی تفسیر انہوں نے اس طرح کی ہے کہ ہر روز سورج ایک نئے مطلع سے طلوع ہوتا ہے اور ہر روز ایک نئے مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو سورج اور چاند کی گردش قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے، یہ مطالعے کا ذکر ہوا ہے، سورج اور دن اور رات کے طلوع کا ذکر ہوا ہے. یہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ زمین بھی اس نظام شمسی کی حرکت کا حصہ بنی ہوئی ہے جو پورا نظام شمسی حرکت کر رہا ہے. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آپ دونوں نے ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی اپنی آمد سے، اور بہت ہی زیادہ مدلل جوابات دیے جس سے ہماری تسلی اور ہماری تشفی ہوئی ہے. ندا نسیم کو پروگرام کائنات سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.